الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ رب العزت کا بہت بہت شکر کرم احسان و ثنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کرنے کا موقع دیا۔ کتنے نئے نوجوانان ہمیں ساتھی نے فون بھی کیا، میسیج بھی کی، بولا وضو کے بارے میں ایک مکمل ویڈیو بنائی جائے جس میں وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کے مستحب، وضو کے مکروہات، وضو کے نواقص، یہ چیزیں جس میں بیان کی جائے A to Z پورے جس میں طریقے کے ساتھ سارا وضو بیان کیا جائے، تاکہ کسی کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ ہم وضو ٹھیک کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں، تاکہ ان کا وضو صحیح ہو جائے، وہ اللہ نماز میں صحیح ہو۔ جو آدھے نماز میں بھی شک رہتا ہے ہم وضو کر کے ہے کہ ٹوٹ گیا، انہیں پتہ نہیں ہوتا وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ وضو آپ کو پتہ ہی ہے، وضو تین چیزوں کے لیے، شاید غالباً تین چیزوں کے لیے فرض ہے، غالباً یہ تین چیزیں۔ پہلا ہے قرآن شریف کو چھونے کے وقت جس ٹائم پڑھنے چاہیں گے تو وضو کرنا فرض ہے۔ دوسرا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ولا وہ سنت ہو نفل ہو، کوئی بھی نماز کیوں نہ ہو اس کے لیے فرض ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہے خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت، جس میں خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے اس میں وضو ہونا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس کے بارے میں نے زیادہ پتا نہیں، اگر میں پھر بھی اس کے بارے میں فل میں معلوم کر کے اس کے بعد ڈسکرپشن میں دے دوں انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد پہلا ہے فرائض وضو۔ فرائض وضو وہ چیزیں ہوتی ہے یعنی جن کے بغیر وضو، اگر وہ چیزیں نہیں کریں گے وضو ہوگا ہی وضو نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے فرمان کو کہتے ہیں فرض۔ کیا کہتے ہیں؟ فرض۔ سنت کہتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو۔ مستحب ہے، جو کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، مگر مستحب میں بھی فضیلت۔ میں ویڈیو اب سٹارٹ کرتا ہوں۔ فرائض وضو ہے یعنی وہ کام جن سے وضو، ان کے بغیر وضو ہو ہی نہیں سکتا، اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے وضو ہمارا نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ وضو۔ پہلا، پیشانی کے بال سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو، پہلا فرض۔ یہ دیکھیں، یہ کان کی لو سے لے کے اس کان کی لو تک، اس پیشانی ادھر سے لے کے ادھر تک ایک مرتبہ دھونا فرض، فرض کی بات کر رہا ہوں اس ٹائم۔ دوسرا یہ ہے دونوں ہاتھ کو منہ سمیت دھونا، یعنی یہ جو ہے نا، یہ اس کو لے کے سمیت، آدھے ادھر تک دھوتے ہیں چھوٹے مگر اس کو لے کے۔ تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یا ایسے کرنا، یا ایسے کرنا، یا ایسے کرنا، یا ایسے کرنا، سر 1/4 کرنا، چوتھائی حصے کو مسح کرنا ہے۔ دونوں پاؤں ٹخنوں سے، جیسے یہاں پہ یہ دھویا تھا ویسے ٹخنوں لے کے دھونے، پیر فل مکمل پیر دھونے اچھے طریقے سے۔ بہرحال وضو کی 13 سنتیں، وضو کی 13 سنتیں ہیں، وضو کی 13 سنتیں ہیں۔ 13 سنتوں میں یعنی وہ کام جن کے بغیر وضو ہو جاتا ہے۔ فرض 4 ہونے چاہیے، اگر سنت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، سنت کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اب میں بتا رہا ہوں یعنی وہ کام جن کے بغیر وضو ہو جاتا ہے، پورا ثواب، پورا ثواب میں۔ بہرحال پہلا ہے نیت کرنا۔ نیت کرنا، نیت آپ کو پتہ ہی ہے، انما الاعمال بالنیات، کسی اعمال کا اگر آپ وضو کریں آپ کو پتہ ہوگا میں کس کی کر رہا ہوں، نیت ہوگی۔ دوسرا بسم اللہ پڑھنا۔ تیسرا پہلے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اوپر۔ چوتھا ہے مسواک کرنا۔ مسواک میں ہوتا ہے کبھی پھر برش رکھ میں بھی ہوتا ہے 5 ٹائم کرنا پڑے۔ اس کے بعد ہے 5واں، 3 بار کلی کرنا۔ کتنی بار کلی کرنا؟ 3 بار۔ اس کے بعد آتا ہے
چھٹا 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، کیا ڈالنا؟ اس کے بعد لیفٹ انگلی جو ہے لیفٹ ہینڈ ہے اس کی ناک اس سے انگلی میں صفائی، ناک میں صفائی کرنا۔ اس کے بعد جو 7واں ہے وہ داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی کا خلال کیسے کرنا ہے؟ پانی چلو بھر پانی لینا ہے، پھر ایسے رکھنا ہے، پھر مجھے ہے نا، مجھے چمڑی تک اندر پورے تک لینا ہے۔ اب جس کو داڑھی ہے وہ ایسے کرے گا، اس کے بعد پھر اندر سے باہر جائے گا۔ داڑھی کا خلال کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہاتھ پاؤں کے انگلیوں کو خلال کرنا، یعنی یہ چیزیں ان کا خلال کرنا، ان کا ایسے اچھے طریقے سے پیر کی انگلیوں کا بھی، ہاتھ کی انگلیوں کا بھی۔ بہرحال اس کے بعد آتا ہے ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ عضو کا سمجھو ایک پارٹ، منہ دھونا 3 بار، مسا 1 بار، مسے میں ایک چیز ہے، مسا 1 بار کرنا ہے، 3 بار نہیں کرنا۔ بازو دھونا، پیر دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی کا خلال کرنا، باقی چیزیں جو ہے وہ 3 مرتبہ کرنی ہے۔ بہرحال 1 بار تمام سر کا مسا کرنا، یعنی یہ 3 انگلیاں لینا، پھر ادھر تک کرنا، پھر واپس لانا، پھر کان صاف، کان کے بعد میں پہلے پورے سر کا مسا کرنا، ہو گیا یہاں تک۔ اس کے بعد دونوں کانوں کا مسا کرنا، دونوں کانوں کا مسا کرنا سنت ہے۔ ان کانوں کو ایسے کر کے، ایسے گرپ کرنا، گرپ پہ ایسے کر کے وہ ترتیب سے منہ دھویا، سیدھے ٹانگ میں دھوئیں گے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی چیز سکپ کریں گے نا، وہ چیز ٹھیک ثواب وضو ہو جائے گا، مگر فرض کے ٹائم ترتیب سے چلنا چاہیے۔ منہ دھوئیں گے، پھر پیر دھوئیں گے، یہ چیز ٹھیک عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے پے در پہ اعضا کو دھونا، یعنی ایک اعضا خشک نہ رہے دوسرا دھونے لگے تب آدھا ادھر چھوڑا دوسرا دھونے لگے، یہ عمل بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی آپ دھیان سے سنیے گا۔ اس کے بعد آتا ہے مستحب غسل۔ مستحب غسل جو چیزیں اگر کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں، یعنی وہ کام جن سے ثواب اضافہ ہی ہوتا ہے، اس سے کم نہیں ہوتے، ثواب اضافہ ہی ہوتا ہے۔ 5 ہے، پہلا ہے دائیں طرف سے شروع کرنا، رائٹ سائڈ سے، دوسرا گردن کا مسا کرنا، ایسے اس کا مسا کرنا مطلوب۔ اور وضو کا کام خود کرنا، آدھے وضو کر رہے ہوتے ہیں، وہ پانی لاؤ، یہ لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، یہ ٹھیک عمل نہیں۔ اس کے بعد بہرحال قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا، قبلے کی طرف وضو کرنا، استنجا کے وقت نہیں، جس میں وضو کر رہے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے اس میں وضو کرنا۔ بہرحال پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ پاک اور اونچی جگہ کا مطلب ناپاکی نہ لگے، اونچی جگہ ہو، صاف جگہ ہو، پاک جگہ ہو، اس جگہ پر وضو کرنا مستحب۔ اس کے بعد آتے ہیں مکروہات وضو، یعنی وہ کام جن کے بغیر وضو، ہاں یعنی وہ کام جن کے کرنے سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ کمی ہو جاتی ہے، یعنی یہ بھی سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے 4 مکروہات وضو، 4 ہے۔ پہلا ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، گندی جگہ جہاں پہ ناپاک ہو، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، اس ہاتھ سے ناک صاف کرنا، اس ہاتھ سے۔ تیسرا وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا، ہاں اس فلاں صاحب نے کیا بولا، فلاں نے کیا بولا، یہ عمل ٹھیک بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد سنت کے خلاف اپنی منمانی کرنا، یہ عمل بھی مکروہ عمل آتا ہے۔ وضو بھی ہو گیا، فرض بھی ادا ہو گیا، سنت بھی ہو گئی، مستحب عمل بھی ہو گئی، مکروہات۔ اب وضو مکمل ہو گیا، مکمل ہونے کے بعد ہمیں پتہ ہونا چاہیے وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ بہرحال ہمیں ان چیزوں کا پتہ رہتا نہیں، خیر نواقص سے وضو 8 ہے، نواقص سے وضو 8 ہے، یعنی وہ کام جن سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ پاخانہ، پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے اور کسی چیز کا نکل جانا، بہرحال یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا ہے کیا مسئلہ ہے۔ دوسرا یعنی ہوا کا پیچھے ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس ٹائم استنجا نہیں کرنا، اس ٹائم سیدھے آپ کو جانا ہے کلی ولی سیدھے منہ وضو کرنا، استنجا نہیں کرنا۔ اس ٹائم اگر پیشاب یا پاخانہ نکلے گا، ان کی جگہ سے کچھ بھی نکلے گا، اس ٹائم آپ کو کیا کرنا ہے؟ وضو مکمل کرنا، استنجا بھی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔
بہرحال تیسرا بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل جانا. کیا نکل جانا؟ خون. خون ناپاک ایک درہم سے زیادہ ہو جانا. ایک درہم سے زیادہ ہو جانا. بہرحال منہ بھر کے کائی کرنا. کائی کرنا ہوتا ہے الٹی کرنا. الٹی مطلب پورا منہ بھر کے الٹی کرنا. کائی کرنا الٹی کرنا. اس کے بعد آتا ہے پانچواں ہے بیماری یا کسی اور جگہ سے بے ہوش ہو جانا. بیماری ہو یا کوئی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا. چھٹا ہے لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا. ہم ایسے سو جائیں گے کسی کے ساتھ ٹیک لگا کے سو جائیں گے, اس سے وضو ٹوٹ جائے گا, یا سہارا کچھ لیں گے پھر بیچ میں ایسے سوئیں گے ساتھ جا کے وضو نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اس کے بعد ہے مجنون یعنی دیوانہ. کیا ہو جانا؟ دیوانہ. آج کل ہر ایک دیوانہ ہو رہا ہے. ہر ایک رکوع سجدہ والی نماز کھلا کر رکوع اور سجدے والی نماز خی خی کر کے دانت دی جانا. ہاں ہاں. ایک ہوا مسکرانا, دوسرا ہوا ہنسنا. نماز میں نہ مسکراؤ نہ ہنسو. یہاں پہ بہرحال لکھا ہے خی خی کر کے. بہرحال تو یہ تھا وضو کا مکمل بیان, جس میں نے فرض وضو, سنت وضو, نواقص وضو, مکروہات وضو, نواقص وضو سب تمام ڈیٹیل سے بتائے. اب اگر اس سے تفصیلی اگر کسی کو چاہیے ہوگا, میرا نمبر ڈسکرپشن میں دیکھنے ہوگا, آپ مجھے فون کیجیے. اس کے اندر کسی جگہ غلطی ہوگی آپ یا کسی عالم یا کسی مسجد کے امام سے بھی پوچھ سکتے ہیں. وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین.